اگر وہ محسوس بھی نہیں کر رہا ہے کہ یہ جھنڈے بنڈے یہ پنجے یہ جانے والی کھلی بے حیائی میں خواتین اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ مور کے پر سے وہ چھانٹتا ہے وہ مارتا ہے ادھ بتی دیتا ہے نظر وہ دیکھ کے سامنے ہمارے دل پہ کچھ نہیں ہوتا تو یاد رکھو پھر تو ایمان باقی نہیں ہے. اور یہ ہر محرم میں ہم صرف باتیں کر کے جو اٹھ جاتے ہیں نا جی, میں تو کہتا ہوں کہ کچھ تہیہ کرو کہ اس محرم میں ہماری اپنی گلی میں پنجہ نہیں بیٹھے گا. وقتوں نے حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں اور ادھر پنجتن پاک کے کہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ان بدبختوں کے نجی نہیں بلکہ سرے عام محفلوں میں یہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جہنم میں ہے اور ہم پہ جوں بھی نہیں رینگتی. ہم ٹھنڈے ٹھنڈے سنتے ہیں چلے جاتے, نہیں کرنا بھائی او میں بھی چھوڑ دیا بس وہاں تک ختم. کیا کب اٹھو گے؟ کام کرو. میرے بھائیوں, اصل چیز جو ہے وہ ماہ محرم کی حرمت ہے, اس کی عزت ہے. ظلم کبھی بھی کرنا جائز نہیں, لیکن اللہ نے خاص فرمایا احترام کے اعتبار سے فلا تظلموا فیہن انفسکم. دیکھو ان مہینوں کے اندر تم ظلم نہ کرو. اور ظلم ایک آدمی دوسرے انسان کو بیجا ذلیل کرتا ہے مارتا ہے تو ظلم ہے, لیکن یاد رکھو یہ ظلم کا آخری درجہ ہے. خالی وہی ظلم نے ہم کو ظلم بولے تو وہ ایک ہی معلوم, ہاں کون تبھی گالی دیا کون تبھی مارا کسی کو کیا ہے کوئی جھگڑا کیا ہمیں کیا بولتے ظلم نہ کرو. ہاں جی ظلم ہے وہ, لیکن ظلم کا آخری درجہ ہے. اس سے بڑے دو درجے ہیں. وہ بڑے درجے کیا ہے پتہ ہے؟ گناہ کرنا خود پہ ظلم ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس مہینے کے اندر بدعات و خرافات, سیاہ کپڑے پہننا یا سبیلیں نکالنا یا تعزیہ داری کرنا یا محفلوں میں شامل ہونا یا دیکھنے جانا اور اسی طرح دوسرے بدعات و خرافات کرنا, یہ اس سے بڑا ظلم ہے جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے. وہ خود پہ ظلم ہے, اسی بھی ظلم کہا. تو اللہ نے کہا کہ محرم میں ظلم نہ کرو, نہ کسی دوسرے پر کرو, نہ خود پہ کرو, نہ میرے ساتھ کرو. تو یہ تینوں ظلم حرام ہیں. ہم صرف ایک ظلم رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو کیا ہے اذیت دینے کی ہے. بقیہ دو ظلم ہمارے ذہن میں نہیں رہتے. ہمیشہ یاد رکھو گناہ جو کرتا ہے بندہ وہ خود ایک ظلم ہے, اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو یہ تینوں چیزیں یہاں پر کیا ہیں جمع ہو جاتی ہیں ان بدعات و خرافات میں. ایک تو ظلم بھی ہوتا ہے, خود پہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, ٹریفک روک کے. کتنا ظلم ہوتا ہے محرم میں, پنجے گاڑ کے. کتنی خواتین ہیں ان کو دیکھنے کو آتی ہیں, کتنی بے پردگی ہے, کتنی بے حیائی ہے. اور آخری میں 9 میں علاوہ کتے آگ میں جانے سے بچو یہ مذہب سکھاتا ہے. حتیٰ کہ اس احترام میں اس حد تک آگے کہ مرنے پر جو جلا دیے جاتے ہیں, ہمیں حکم ملا کہ ڈیڈ باڈی ہے پھر بھی اس کو جلاؤ مت, اسے دفناؤ. ہاں حتیٰ کہ اس کے ساتھ نازیبا حرکت بھی نہ کرو. معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مردے کی ہڈی توڑنا زندے کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے. ہاں مردہ چنے, لیکن اس کی میت کا احترام اس حد تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہیں میت ہے بول کے اس کے ساتھ جو چاہے نہیں, احترام کا سلوک کرو, اسے پورے احترام کے پاس لے جا کے دفن کرو. اسے ایسی کوئی چیز نہ کرو جو زندے کے ساتھ کر سکتے ہیں, مردے کے ساتھ نہ کرو, وہی تکلیف ہے. تو اس حد
تک احترام دیا اور ہم کو ہمیشہ دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، آگ سے بچا، آگ سے بچا، آگ سے بچا۔ یہ بدبخت امت اسی کو ایک بہت بڑی کرامت یا عزت سمجھ کے 9 کی رات کو علاوہ کھندلتے، علاوہ بول کے خود آگ جلا کے جا کے مرتا۔ کبھی کبھی صحیح میں گر جاتا پورا، انہیں پاؤں میں تیل لگا وہ کرتا چکے تبھی کون تھے پیچھے سے ڈھکلا بولو پورا جسم گرا وہ چل جائیں گا، انہیں خالی نیچے پاؤں میں لگا تھا اور لوگوں کو بتاتا، حالانکہ وہ تیل کی وجہ سے 1-2 سیکنڈ یا 10-15 سیکنڈ وہ آگ اتنی زیادہ لگتی نہیں، وہاں سے اچھل جاتا۔ اسے بولنا کیا بھی نہیں، خود پڑھ کو دکھا، بولنا 10 گھنٹے پڑھ اٹھ، اس کے بعد دیکھیں گے کون بچاتے تجھے۔ تو یہ تمام خرافات، اور پھر حضرت حسین کی نیاز فلاں، نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ کھلا ہوا شرک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں خاص طور پر میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو واقعتاً اسلام کو سن کر سمجھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ نوٹ کے ذریعے سن رہے ہیں، خواہ وہ آگے سنیں گے، ان سب سے کہتا ہوں اللہ کے لیے ان خرافات کو چھوڑو، کچھ ہو گیا پہلے توبہ کرو، اسی ماہ محرم میں توبہ کر لو۔ کوئی رکھتا تھا پہلے روزہ اس نیت سے کہ یہ کربلا کی تقدیس ہے، فوراً نیت بدلو، کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس واسطے رکھنا ہے۔ کوئی سیاہ کپڑے پہنتا چھوڑ دے، بقیہ اب 6 دن ہے، چھوڑ دے اسے۔ ہاں، کوئی تعزیہ دیکھنے جاتا تھا، کرنے نہیں، دیکھنے، چھوڑ دے وہ عمل، خواہ وہ تمہارے گھر کے اوپر سے کیوں نہ گزرے، بالکنی میں جا کے بھی مت دیکھو، دیکھنا بھی گناہ میں سپورٹ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر محرم میں اس طرح کی چند تنبیہات کو سننے کے لیے جو ہم جمع ہوتے ہیں، کب تک جمع ہوتے رہیں گے؟ یہ تہیہ کر کے اٹھو کہ ہم اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ تو وہ ہے نا جی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، وہ ہاتھ سے روکے، فلیغیرہ بیدہ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہو سکتا ہے ہاتھ سے روکنا، فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بولنے بھی نہیں ہو رہا ہے، فَبِقَلْبِهِ، دل میں تو کم از کم برا محسوس کریں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ، اس کے بعد کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ محسوس بھی نہیں کر رہا ہے کہ یہ جھنڈے بنڈے، یہ پنجے، یہ جانے والی کھلی بے حیائی میں خواتین، اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ مور کے پر سے وہ چھانٹتا ہے، وہ مارتا ہے، ادھ بتی دیتا ہے، نظر وہ دیکھ کے سامنے ہمارے دل پہ کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھو پھر تو ایمان باقی نہیں ہے۔ اور یہ ہر محرم میں ہم صرف باتیں کر کے جو اٹھ جاتے ہیں نا جی، میں تو کہتا ہوں کہ کچھ تہیہ کرو کہ اس محرم میں ہماری اپنی گلی میں پنجہ نہیں بیٹھے گا، کچھ کام کرو ایسا، بولو کہ بھائی اگر کچھ کرنا ہے تو تم جاؤ جہاں پر اس کو مانتے ہیں وہاں رکھو۔ ہم سنیوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہم پنجے کو نہیں، ہم پورے اہل بیت ازواج مطہرات کو مل کے مانتے ہیں۔ تم نے تو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا، قرآن اور سنت نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سر فہرست شامل کیا۔ بدبختوں نے حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں اور ادھر پنجتن پاک کے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے نجی نہیں بلکہ سر عام محفلوں میں یہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جہنم میں، اور ہم پہ جو بھی نہیں رہتی، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے سنتے ہیں چلے جاتے، نہیں کرنا بھائی، او میں بھی چھوڑ دیا، بس وہاں تک ختم۔ کیا کب اٹھو گے؟ کام کرو، کوشش کرو،
ایک پنجہ ایک سال میں کم ہو، ایک پنجہ ایک سال کم ہو، کم از کم 20 سال میں 20 پنجے تو اٹھاؤ گے، ان جگہ سے ہٹاؤ۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں، الٹا دیکھ رہے ہیں، ہر سال ایک نئی جگہ بڑھتا، گزشتہ سال مانا چرکھے ہوتے نیا لگو رکھتا، سیم وہ چھوٹے چھوٹے مورتیں کے سر کچ۔ ہاں وہ ہندوؤں کا جو آتا دیکھو، ان کا بھی ہر سال کہاں نہ کہاں کیا ہے پیدا ہوتا ہو، خود بخود چھوٹے چھوٹے نہیں رکھا وہاں رکھتا، وہ ذرہ بڑا ہوتا اگلے سال، دوسرے سال تیسرے سال بڑا ہوگا، بہت بڑا بن جاتا۔ ایسا ہی یہ معاملہ کیا ہے، ہر سال یہ پنجوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم کو کیا ہے جوں تک نہیں رہتے، سب دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ توحید کی پامالی، شرک و بدعات سامنے، اور ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی تحریک نہیں ہوتی، پھر کون سا ایمان ہے جو ہمارے اندر باقی رہ گیا ہے؟ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔